بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 45۔ یہ بھی سرداری اور شرافت کی بنا والے شیخ فرید کی طرف صادر فرمایا۔ یہ مکتوب آپ نے اپنے پیر دستگیر کے اس دنیا فانی سے رحلت فرمانے کے بعد لکھا تھا، اور چونکہ آپ کے پیر و مرشد بزرگوار کی خانقاہ کے فقراء کی ظاہری تقویت شیخ فرید موصوف سے منسوب تھی، اس لیے اس کے شکر کا اظہار فرمایا ہے، اور انسان کی جامعیت کی وجہ بیان کی ہے، جو کہ انسان کے کمال کا سبب بھی ہے اور اس کے نقصان کا سبب بھی، اور اس کے ساتھ ہی ماہ مبارک رمضان شریف کے فضائل اور اس کے مناسب امور ذکر فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثبتکم اللہ سبحانہ علی جادۃ آبائکم الکرام وسلمکم عن موجبات التلہف والتعسف بمرور الشہور والایام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بزرگ آباء و اجداد کے راستہ پر ثابت قدم رکھے، اور مہینوں اور ایام کے گزرنے کے ساتھ ساتھ غم اور اندوہ کے اسباب سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کے دوست اس حدیث المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے، تو اس حدیث کے مطابق حق تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر بندہ حق تعالیٰ کے ساتھ ہے، لیکن ان کا بدنی تعلق اس معیت اور اتصال کے درمیان ایک قسم کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، بندہ وجود رکھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا یہ جو جسم ہے انسان کا، یہ اس معیت میں رکاوٹ ہے۔ اس مادی جسم اور ظلمانی ڈھانچہ سے الگ اور جدا ہونے کے بعد تمام قرب در قرب اور اتصال در اتصال، جو ہی روح جدا ہوگی تو پھر اس کو وہ قرب میسر ہو جائے گا۔ تو یہ فرمان الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے، موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ اس میں اس حقیقت کا بیان ہے۔ اور آیت کریمہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، سورۃ عنکبوت، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہتا ہے، ملاقات چاہتا ہے، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یعنی موت وہ آنے والی، تو وہ نصیب ہو جائے گا اس کو، جس کا مضمون مشتاقین کے لیے باعث تسلی ہے۔ تو اس آیت سے اللہ کی دیدار کے جو مشتاق ہیں ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ قریب یہ دولت ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں اس رمز کو بیان فرماتے ہیں، اشارے کو، لیکن ہم پسماندوں اور عاجزوں کا حال بزرگوں کی حضوری کی دولت کے بغیر خراب اور ابتر ہے۔ یعنی اگر بزرگ دنیا سے چلے جائیں تو ہم ان کا تو فائدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں چلے گئے، لقاء میں چلے گئے، لیکن ہمارا حال پیچھے سے خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارے پیر و مرشد اس دار فانی سے عالم جاویدانی کی طرف رحلت فرما گئے اور ترقی کی بلندی کو پہنچ گئے، لیکن ہم ان کے بعد دنیا میں رہ جانے والے مریدین کا حال ان کی عدم موجودگی کے باعث خراب اور ابتر ہے، یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ اکابر قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کی روحانیات سے فیض حاصل کرنا چند شرطوں پر مشروط ہے، یعنی ایک ہے ان سے فیض حاصل کرنا ان کی زندگی میں وہ آسان ہے، اور ایک ہے ان کی وفات کے بعد ان کی روحانیت سے فیض حاصل کرنا، وہ فرماتے ہیں چند شرطوں کے ساتھ مشروط ہے، جن کے پورا کرنے کی ہر شخص میں طاقت نہیں ہے، تو اس لیے شیخ کی رحلت کے بعد ان کا فیض ہر شخص نہیں پا سکتا۔ یعنی بزرگوں کی وفات کے بعد ان کی ارواح سے فیض حاصل کرنا جن شرطوں پر موقوف ہے، ان کا پوری طرح حق ادا کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ منعم حقیقی کی حمد اور احسان ہے کہ اس ہولناک حادثہ اور وحشتناک واقعہ کے بعد
ان بے سر و سامان فقراء کا مربی اور مددگار بھی دین اور دنیا کے سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے مقرر ہوا ہے. یعنی یہ جن کی طرف خط لکھ رہے ہیں چونکہ وہ سید ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میرے حضرت کی رحلت ہوئی تو ان کے فقراء کو پیچھے سنبھالنا وہ آپ کے ذمہ لگا ہے، تو آپ اہل بیت میں سے ہیں، جو کہ اس سلسلہ عالیہ کے انتظام کا سبب اور نسبت نقش بندیہ کی جمعیت کا وسیلہ ہے. بے شک یہ نسبت عالیہ جو کہ اس ملک میں بہت غریب اور نادر ہے، اور اس نسبت والے حضرات اس ملک میں بہت ہی تھوڑے ہیں، چونکہ یہ اہل بیت کی نسبت ہے تو اس نسبت کا مربی بھی اہل بیت میں ہی ہونا مناسب ہے، اور اس نسبت کو تقویت دینے کا ذریعہ بھی انہی اہل بیت میں سے ہونا اولا اور بہتر ہے، تاکہ اس دولت عظمیٰ کی تکمیل کسی غیر کے حوالہ نہ ہو جائے. جس طرح اس بڑی نعمت یعنی نسبت نقشبندیہ کا شکر، نسبت کا شکر فقراء پر واجب ہے، اسی طرح اس دولت یعنی کسی اہل بیت شخص مثلا شیخ فرید کی تربیت میں ہونا، اس کا شکر بھی ان کے ذمہ لازم ہے. انسان جس طرح باطنی جمعیت کا محتاج ہے، اسی طرح وہ ظاہری جمعیت کا بھی احتیاج رکھتا ہے، بلکہ یہ احتیاج مقدم ہے. یعنی باطنی جمعیت اپنے دل کو ہر وقت اپنے اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، یہ باطنی جمعیت، اس پر ہم محنت کرتے ہیں. یہ تب محنت حاصل ہوگی جب ہمارے ظاہری حالات پریشان کن نہ ہوں. ظاہری حالات پریشان کن ہے، معاشی، ظاہری، گھریلو، کسی بھی وجہ سے، خاندانی، یا تو اس سے پھر وہ باطنی جمعیت پر بھی اثر پڑتا ہے. تو آپ نے خانقاہ کو سنبھالا، فقراء کا خرچہ اور ان کی تربیت اٹھائی، تو ان کو ظاہری جمعیت میں انتشار نہیں آیا، جس کی وجہ سے ان کو باطنی جمعیت کا حاصل کرنا آسان ہو گیا. انسان جس طرح باطنی جمعیت کا محتاج ہے، اسی طرح وہ ظاہری جمعیت کا بھی احتیاج رکھتا ہے، بلکہ یہ احتیاج مقدم ہے، کیونکہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محتاج وہ انسان. اگر یہ سوال ہو کہ مخلوقات میں سے سب سے مخلوق کون سی ہے جو سب سے زیادہ محتاجگی والی ہے، تو وہ انسان ہے، اور اس کا سب سے زیادہ محتاج ہونا اس کی جامعیت کے سبب سے لائق ہوا. یعنی انسان سب سے زیادہ جامع مخلوق ہے، اس کی وجہ سے اس کی محتاجی بھی باقی مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور جو کچھ سب مخلوق کے لیے درکار ہے وہ سب کا سب اس اکیلے کے لیے درکار ہے. ضروریات زندگی، کسی مخلوق کو 1 چاہیے، کسی کو 2 چاہیے، کسی کو 10 چاہیے. ساری مخلوقات کی جو ضروریات زندگی ہیں ملا کر وہ انسان کے لیے، اکیلے کے لیے ساری وہ ہیں. اور یہ جس چیز کا محتاج ہے اور اس کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہے، اس لیے اس کے تعلقات سب سے زیادہ واقع ہوئے ہیں، اور ہر تعلق سے اللہ تعالیٰ و تقدس جل سلطانہ کی جناب سے روگردانی لازم آتی ہے. اب ظاہر ہے جس چیز کا انسان سے محتاج ہے انسان، جس چیز کا پھر اس سے اس کی محبت بھی ہو جاتی ہے. کپڑے کا محتاج ہے تو کپڑے سے تعلق، کھانے کا محتاج ہے تو کھانے کا تعلق، رہائش کا محتاج ہے تو رہائش کا تعلق. تو جس کا چیز کا محتاج ہے اسے تعلق ہوتا جاتا ہے، اور ہر تعلق اس کو اللہ اپنے رب سے کاٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ وہ تعلق اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توڑتا ہے. یہ انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. بس انسان اس لحاظ سے مخلوقات میں سب سے زیادہ محروم ہو گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات کی کثرت کی وجہ سے دور ہوتا جائے گا. جتنے تعلقات کثیر ہوں گے، اس کا رابطہ ادھر جڑتا جائے گا، ادھر کٹتا جائے گا. آگے 2 شعر لکھے جس کا ترجمہ یہ ہے نزول آخری میں آدمی، بس ہے محروم مقام محرمی. گر نہ لوٹے اس سفر سے وہ غریب، کیا کہوں بس ہے نہایت بد نصیب. اور حالانکہ تمام مخلوقات سے اس انسان کے افضل اور اشرف ہونے کا سبب بھی یہی وجہ جامعیت ہے. یعنی یہ جامع ہے، یعنی اس کی ضرورتیں زیادہ ہیں، اس کی محتاجیاں زیادہ ہیں، اس کے تعلقات زیادہ ہیں،
یہ چیز اس کی خرابی کا باعث بھی ہے اور یہی چیز اس کے افضل ہونے کا باعث بھی ہے۔ اسی لیے اس کا آئینہ پورا اور کامل، اور جو کچھ تمام مخلوقات کے آئینوں میں ظاہر ہے وہ سب کچھ اس کے آئینے میں روشن اور ظاہر ہے، کیونکہ باقی مخلوقات کے تعلقات تھوڑے ہیں، کسی کے تعلقات مخلوق سے 2 ہیں، کسی 3 سے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، تو وہ چند تعلقات کو کاٹ کر اپنے اللہ سے رابطہ رکھنا تو اتنا دشوار نہیں ہے، اور جس کے تعلقات سینکڑوں ہوں، ہزاروں ہوں، جو ہر تعلق اللہ تعالیٰ سے کاٹنے والا ہو، تو اتنے تعلقات کو توڑ کر پھر اپنے رب سے ملنا یہ کمال ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا کہ یہ بہت سارے تعلقات کاٹ کر اپنے رب کی طرف آتا ہے۔ رب سے ملنا کمال نہیں، تعلقات کو کاٹ کر پھر ملنا یہ بڑا کمال، یہ بڑا کمال۔ بس اس جہت سے تمام مخلوقات سے بہتر انسان ہوا، اور اسی جہت سے تمام موجودات سے بدتر بھی یہ انسان ہے۔ اگر تعلقات میں پھنس گیا تو سب سے بدتر ہو گیا، نہ پھنسا اور اپنے رب سے جڑ گیا تو بالا تر ہو گیا۔ اسی نوع انسانی میں سے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ آلہ الصلاۃ والتسلیمات بھی ہیں، اور اسی سے ابو جہل علیہ لعنت بھی تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان فقراء کی ظاہری جمعیت کے ذمہ دار آپ ہی ہیں، اور باطنی جمعیت کے بارے میں بھی الولد سر لابیہ ہے، یعنی بیٹا اپنے باپ کا ہمراز اور نمونہ ہوتا ہے، کہ مصداق آپ کے متعلق بڑی کامل امید ہے۔ اور چونکہ آپ کا بزرگ عنایت نامہ رمضان المبارک کے مہینے میں شرف صدور لایا ہے، اس لیے اس فقیر کے دل میں خیال آیا کہ اس بڑی قدر و منزلت والے مہینے کے کچھ فضائل لکھے جائیں۔ جاننا چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بزرگی والا مہینہ ہے۔ نفلی عبادات، نماز، ذکر اور صدقہ وغیرہ جو اس مہینے میں ادا کی جائے وہ دوسرے دنوں کے فرض ادا کرنے کے برابر ہے، اور اس مہینے میں کسی فرض عبادت کا ادا کرنا دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے ادا کرنے کے برابر ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مبارک مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کو بخش دیتے ہیں، اور اس کی گردن کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، اور اس افطار کرانے والے کو اس روزہ دار کے اجر کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے اجر میں کچھ کم کریں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے غلاموں سے خدمت لینے میں کمی کرے تو حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں اور اس کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت علیہ الصلاۃ والسلام و تحیہ قیدیوں کو آزاد فرما دیا کرتے تھے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مانگتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا فرما دیتے تھے۔ اگر کسی شخص کو اس ماہ مبارک میں خیرات اور اعمال صالحہ کی توفیق حاصل ہو جائے تو تمام سال اس کو ان اعمال کی توفیق شامل حال رہتی ہے، اور اگر کسی کا یہ مہینہ اعمال صالحہ سے پراگندگی اور کوتاہی میں گزرا تو اس کا تمام سال بھی پراگندگی اور کوتاہی میں گزرتا ہے۔ لہذا جہاں تک ہو سکے اس مہینے میں اعمال صالحہ پر جمعیت اور پابندی میں کوشش کرنی چاہیے، اور اس مہینے کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اور اس ماہ مبارک کی ہر رات میں کئی ہزار دوزخ کے مستحق آدمیوں کو آزادی ملتی ہے، اور اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور افطار میں جلدی کرنا اور سحری کھانے میں تاخیر کرنا سنت ہے، اور اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبالغہ یعنی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے، اور شاید سحری کھانے میں تاخیر اور افطار میں جلدی کرنے میں اپنے عاجز اور محتاج ہونے کا اظہار ہے، جو کہ بندگی کے مقام کے مناسب ہے، اور کھجور یا چھوارے سے افطار کرنا سنت ہے۔
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ذاہب الظمأ وابتلت العروق وثابت الاجر انشاءاللہ تعالی، یعنی پیاس دور ہو گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس ماہ مبارک میں نماز تراویح کا ادا کرنا اور نماز تراویح میں قرآن مجید کا ختم کرنا یہ سنت موقدہ ہے، اور اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وفقنا اللہ سبحانہ بحرمت حبیبہ علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات والتحیات۔ باقی آپ کو یہ تکلیف دی جاتی ہے کہ آپ کا عنایت نامہ عین ماہ رمضان المبارک میں پہنچا ہے، ورنہ حکم بجا لانے میں آپ نے آپ کو معاف نہ رکھتا۔ ماہ مبارک مذکور کے بعد کی بات کرنا غیب کے متعلق حکم کرنا ہے، اور دنیا میں زندہ رہنے کی بڑی لمبی امید کی خبر دینے والا بننا ہے، جو کہ مذموم ہے۔ غرض کہ جس طرح آپ کی مرضی ہوگی اس میں یہ فقیر کسی طرح بھی اپنے آپ کو معاف نہ رکھے گا، کیونکہ آپ کے ظاہری اور باطنی حقوق ہم فقراء کے ذمہ لازم اور ثابت ہیں۔ شاید انہوں نے درخواست کی ہوگی تشریف لانے کی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، تو فرمایا آپ کو رمضان ہے اس وجہ سے نہیں آ سکتا، اور بعد کا وقت ہے تو پتہ نہیں زندگی رہتی ہے نہیں رہتی۔ حضرت قبلہ گاہی ہمارے پیر و مرشد قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ شیخ جیو کے حقوق تم سب پر ثابت اور مقرر ہے۔ شیخ جیو سے مراد حاشیے میں لکھا ہے شیخ فرید ہیں، یعنی یہ جو جن کی طرف خط لکھا جا رہا ہے تو حضرت تاکید فرمایا کرتے تھے آپ کے متعلق، کیونکہ اس جمعیت کا باعث آپ ہی ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب پاک علیہ وعلی آلہ الصلوات و تسلیمات اور آپ کی آل اطہار کے طفیل ہمیشہ پسندیدہ اعمال کی توفیق رفیق بخشے۔ اس سے زیادہ لکھنا آپ کو تکلیف دینا ہے۔ والسلام۔ اللہ تعالیٰ اس برکات کو نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔